الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین، آج اسلامی تاریخ اور افکار کے دوسرے مرحلے کا 16واں لیکچر ہے۔ 16ویں نشست میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور عنوان حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا چل رہا تھا۔ پچھلے عنوان میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن حالات میں خلافت سنبھالی، مدینے میں کیسے حالات برپا ہو گئے تھے، اس کی تفصیلات ہم لوگوں نے دیکھی۔ آج چونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے پہلے کے مقابلے میں اور دو اہم چیزوں کی طرف آج اشارہ کرنا بھی ہے، تو ہم پچھلی تفصیلات کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ پچھلے محاضرے میں ہم لوگوں نے جنگ جمل تک کی تفصیلات دیکھی تھی کہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہم لوگوں نے دیکھی تھی اور مختصر طریقے پر آج بھی اس کا جائزہ ہم لوگ لیں گے۔ جب اس مرحلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہنچی، اس وقت حالات ایسے بن چکے تھے کہ جس کا ہم نے عنوان دیا ہے کہ اسلامی تاریخ خلافت اور ملوکیت کے دوراہے پر۔ یہ عنوان اس لیے دیا ہے کہ ایک طرف امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھوں پر عام مسلمانوں نے اور عام امت نے بیعت کیا تھا اور خلیفہ تھے وہ، اور خلیفہ راشد میں وہ تھے، تو دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے اور ان کی طرف سے مزاحمت ہو رہی تھی اور مسلسل بیعت سے انکار کا معاملہ پیش آ رہا تھا۔ وہ تفصیلات ہم چھوڑ کر پچھلے ہفتے چھوڑ دیا تھا ہم نے، یہیں سے اس کا آغاز کریں گے۔ یقیناً ایک طرف خلافت راشدہ کی نمائندگی تھی تو دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن ظن بھی رکھتے ہوئے، ان کی نیتیں اچھی تھیں، لیکن طرز اور طریقہ جس کو عام مورخین اور سیرت نگاروں نے واضح کیا ہے کہ ان کا طرز اور طریقہ غلط تھا، جس کے نتیجے میں خلافت راشدہ ختم ہوئی۔ جنگ جمل ہو چکی تھی، جنگ صفین ہوئی، واقعہ تحکیم، یہ ان تینوں میں سے خاص طور پر یہ دو واقعات جو ہیں، جنگ صفین اور جنگ جمل اور واقعہ تحکیم، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت راشدہ کو بہت ہی دشواریوں میں ڈال دیا، اور اسی دشواریوں کی وجہ یہ رہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتے ہوتے وقت جو ان کی شہادت کا قریب آیا، اس وقت تک اسلامی خیمہ تین حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، ان کو شیعان علی کا نام دیا گیا، باقاعدہ فرقے کے طور پر اس وقت وجود میں نہیں آیا۔ یہ باقاعدہ فرقے کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معرکہ کربلا کے بعد وجود میں آیا۔ یہ تفصیلات غالباً 6 اپریل کے محاضرے میں آئیں گی کہ فرقے کون کون سے تھے، ان کے عقائد کیا کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ ابن سبا کا بھی فرقہ جڑا ہوا تھا۔ دوسرے وہ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ استعمال ہو سکتا تھا کوشش کر رہے تھے، جس میں خاص طور پر بصرہ اور شام کا جو علاقہ تھا اس میں لوگ شامل تھے۔ اسی میں ایک فرقہ اور بھی شامل تھا جو اصل میں بہت زیادہ واضح نہیں رہا، لیکن یہ جو فرقہ تھا شیعان علی میں سے، تو شیعان عثمان میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صرف یہ چاہتے تھے کہ عثمان غنی کے جو قاتلان ہیں ان سے بدلہ لے لیا جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک طبقہ یہ تھا جو باقاعدہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف اور ان کی برائیاں بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ یہ فرقہ ناصبی کہلاتا تھا۔ تیسرا جس نے سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کو توڑا ہے، وہ فرقہ خوارج تھا۔ اس کی تفصیلات پورے سامنے آئیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں کس قدر وہ پریشان ہو گئے تھے، اور پھر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا جو مجموعہ تھا، نہج البلاغہ کے نام سے ساری دنیا میں عربی ادب کا سب سے ممتاز نمونہ ہے، وہ نہج البلاغہ کے جو لیکچرز تھے، خطبات تھے، کس کو سمجھانے کے لیے دیے گئے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے یہ ہیں کہ مرکز اور محور کیا تھا، اس کا سینٹر پوائنٹ کیا تھا۔ ہم سب نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا کہ حالات مناسب نہیں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے کوفے کی طرف رخ کر کے اپنا دارالخلافہ، اپنا جو مرکز تھا، کوفے کو بنا لیا۔ اس کے بھی بہت سارے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مدینے کا گھیراؤ کر کے جس طرح سے باغیوں نے حالات برپا کیے،
जिस तरह से मस्जिद नबवी की तौहीन हुई, जिस तरह से हरम सानी के रहने वालों की तौहीन हुई, इससे डर करके कि आइंदा भी इस तरह के हालात पैदा हो जाए और ये तरीका बन जाएगा सबका कि जिसको देखो वो जो है घुसा चला आ रहा है और कत्लो गारतगरी का मामला कर रहा है, इसलिए हरम मक्की और हरम मदनी की हिफाजत हो जाए, लिहाजा हरम मदनी की हिफाजत के तौर पर भी उधर जाना जरूरी था। दूसरा ये था कि यहां पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले और उनका साथ देने वालों की तादाद यहां पे ज्यादा थी, तो अगर उन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी कातिलाने उस्मान से बदला लेना होता तो अपने पास ताकत की जरूरत थी उनको, और वो ताकत चाहिए थी उनको, तो ये कूफा से मिल रही थी। तीसरी वजह ये भी थी कि उस वक्त तक सिर्फ ये नहीं था उनके सामने मामला था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलान से बदला लें, बल्कि इतनी बड़ी इस्लामी ममलकत को भी उनको संभालना था। यहां अस्कंदरिया से लेकर के अजरबैजान और उज्बेकिस्तान और चीन के बॉर्डर और यहां काबुल तक के इलाके उनको संभालने थे। उसके वास्ते एक ऐसे मरकज और मकाम की जरूरत थी कि हर जगह बाकायदा तौर पर निगाह रह सके, और जहां से काफिलों का गुजर हो, किसी भी मकाम से जाना हो तो कूफा और बसरा के अतराफ से गुजरना आसान होता था, यहां से फौजें भेजना और तहजीब और सकाफत का भी ये मरकज बन सकता था। ये तमाम साइकोलॉजी सामने रखते हुए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा को मरकज बना लिया था। एक तरफ कूफा था तो दूसरी तरफ शाम था। यहां पे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 22 सालों से यहां पर मौजूद थे, बल्कि अभी तफसीलात आ भी नहीं है कि क्या वजूहात थी कि वहां पे वो मुस्तहकम हो गए और क्या वजह थी कि लोगों ने टूट के उनका साथ दिया। ये बड़ी अहम बात सामने आएगी कि जब हम ये देखेंगे कि खिलाफत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रही और ये पूरे के पूरे इलाके उन्हीं के मातहत इब्तदाई अय्याम में रहे, सिर्फ इतनी ही इलाके तक हजरत अमीर मुआविया का फैलाव रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब होकर के धीरे धीरे इतने पूरे इलाकों के ऊपर वो काबिज हो गए, मिस्र पर भी काबिज हो गए और यमन तक और यहां तक भी काबिज हो गए वो। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत सिमटते सिमटते कूफा तक आई, इराक का इलाका उनके हाथ रहा और शाम के इधर का पूरा इलाका अमीर मुआविया के हाथ चला गया। वजह क्या रही? उसकी वजह में ये बात भी सामने आएगी कि यहाँ के लोगों के मिजाज क्या था और इराक और बसरा और कूफा के लोगों का मिजाज क्या था। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि जंग जमल की वजूहात पर बात आ गई थी और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्के से आ रही थी, हज करके वापस जब आई मक्के से आ रही थी मदीने की तरफ, तो मदीने के हालात की खबर मिली। और ये बात हम सबको ये बात अच्छी तरह से जाननी चाहिए कि खबर पहुंचाने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो खैरखा होते हैं। खैरखा जो होते हैं किसी हालत की खबर देते हैं, जैसे मदीने में जो मामला हुआ उसमें कोई भी खैरखा अमीर उम्मुल मोमिनीन के पास जाता तो यही कहता वहां के हालात नासाजगार हैं, आप तशरीफ ले जाइए, वहां ना ले जाइए, वो भी वापस लेकर के आता। खबर पहुंचाने वाले जो दूसरे होते हैं वो अपने अंदाज और मिजाज से बड़ा असर करते हैं, वहां के हवलनाकी खतरनाकी और जिस अंदाज से खलीफा को शहीद किया गया। दोनों तरह की खबरें हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंची और वो वहां पर क़याम पजीर हुई। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनकी भी तफसीलात पिछली मरतबा ज़हन में होंगी कि इन हजरात ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बाद में बैत किया, लेकिन इस शर्त पे कि आप कातिलाने उस्मान का बदला लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबब पेश किया कि हम सब घिरे हुए इन लोगों से, हम कैसे अचानक बदला ले सकते, हालात साजगार हो जाए तो फिर बदला इनसे ले लिया जाएगा। इन्होंने बैत तो कर लिया मगर वहां पर रहना मुनासिब नहीं समझा इन हजरात ने, और ये हजरात मक्का आ गए और मक्के आने के बाद बसरा ये लोग आए। बसरे से मुतालबा हुआ कि बसरे में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले और मुतालबा कर रहे थे, बुला रहे थे। इन हजरात की बसरा आमद हुई, और जब बसरा आमद हुई तो पिछली मरतबा ये तफसील छूट गई थी कि जब बसरा ये हजरात तशरीफ लाए तो उसकी तफसीलात इब्न साद अपनी तबकात कुबरा में लिखते हैं कि हजरत तलहा और हजरत जुबैर मक्का आ गए, जहां हजरत आयशा मौजूद थी। ये हजरात इनको लेकर बसरा आए और हजरत उस्मान के क़िसास का मुतालबा करने लगे। वहां इनके हमनवाओं की तादाद एक जमा हो गई। हाकिम बसरा उस्मान इब्न हुनैफ ने मुकाबले की तैयारी की, लेकिन मुकाबले के बजाय मुसालिहत पर ज्यादा तवज्जो रही और हजरत आयशा की भी तवज्जो थी। वो तो सिर्फ मामले को हल करने के लिए निकली थी वो, जैसा कि तमाम मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जंग जमल के बाद क्या मामला था। लेकिन हकीम इब्न जबला, ये नाम आपको याद होगा कि जिस वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का मौजू चल रहा था
تو اس وقت اس کا تعارف کرایا گیا تھا کہ یہ وہی حکیم ابن جبلہ ہے جس کو نظر بند کیا گیا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ یہ اسلامی فوجوں کے ساتھ جاتا اور جانے کے بعد جب اسلامی فوجیں مفتوح ہو کر کے فاتح ہو کر کے واپس ہوتی تو یہ غیر مسلموں کے علاقوں میں یہ رک جاتا اور چھپ کر کے یہ لوٹ مار کا کام کیا کرتا تھا. اس سے بددلی لوگوں کو ہوتی تھی کہ ذمیوں سے ایک تو جزیہ لے کر کے گئے, دوسری مسلمان حفاظت نہیں کر پاتے ہیں, تو اس کو جلا وطن کر کے اس کو نظر بند کر دیا گیا تھا. اور اس کی ملاقات عبداللہ ابن سبا سے مسلسل ہوتی تھی. عبداللہ ابن سبا کی تحریک سے یہ بہت متاثر تھا, باغیوں میں شامل تھا. اس نے مصالحت کی کوشش کو اپنے گروہ کے لیے خیر نہ سمجھا. یہ دیکھا کہ اگر یہاں پر مصالحت ہو گئی, صلح ہو گئی, تو جیسے ہی صلح ہوگی ہم لوگوں کا نام سامنے آ جائے گا. اس نے لشکر طلحہ اور زبیر پر حملہ کر دیا. جنگ ہوئی, بالآخر ابن جبلہ اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا اور بصرہ پر حضرت طلحہ اور زبیر کا قبضہ ہو گیا. قبضے کے بعد حضرت طلحہ اور زبیر نے بصرہ میں موجود ہنگام قتل عثمان کے شرکا کو گرفتار کروایا اور جس پر جرم ثابت ہو گیا ان کو قتل کر دیا. یہ واقعہ 24 ربیع الاخر سن 36 ہجری کا ہے. اس طرح بصرہ کی باغی پارٹی مع سربراہ حکیم ابن جبلہ کا صفایا ہو گیا. لیکن طرز اور طریقہ یہ جو تھا وہ مناسب طرز اور طریقہ یہ نہیں تھا, کیونکہ خلیفہ کی حکم کے خلاف یہ معاملہ تھا. بغاوت میں اس بات کا شمار ہوتا تھا, لیکن اصلاً ان حضرات کی غلطی نہیں تھی. لشکر پر حملہ ہوا تھا اور حملے کے نتیجے میں ان حضرات نے اس پورے گروہ پر حملہ کیا اور اس کا صفایا ہوا. دوسری چیز یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کیا, اور کوشش کرنے کے بعد جنگ جمل سے پہلے ایک مصالحت کی کوشش ہوئی تھی جس کا تذکرہ پچھلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ آیا. لیکن مصالحت کی کوشش میں جو بات سامنے آئی تھی, جیسا کہ بات پچھلی مرتبہ آئی بھی کہ جنگ جمل میں دونوں فوجیں سامنے ہو گئی اور سامنے ہو کر کے مصالحت کی جو کوشش ہوئی اس میں لوگ تیار ہو گئے, راضی ہو گئے اور سکون کے ساتھ رات میں سوئے کہ اچانک دونوں طرف کے لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا کہ حملہ ہو گیا. اور یہ حملہ دونوں طرف کے اور لوگوں میں شریک باغی لوگوں نے کیا تاکہ یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ علی نے حملہ کر دیا. حضرت علی کے لشکر میں غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حضرت عائشہ کے لشکر نے حملہ کر دیا, اور اسی غلط فہمی میں معاملہ گرم ہوا اور لڑائی چلی تو 13,000 لوگ مار دیے گئے. اور مصالحت کیسی ہوئی تھی, مصالحت کی جو کوشش ہوئی تھی اتنی اچھی ہوئی تھی کہ جس کے بعد لڑائی کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ گفت و شنید چل رہی تھی. آخر میں جس بات پر سب لوگ مطمئن ہو گئے وہ یہ تھا کہ حضرت قعقاع نام کے تھے, حضرت قعقاع نام بن عمرو, ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس بھیجا. یہ گفتگو میں بھی بہت اچھے تھے, ریزننگ ان کی بہت اچھی تھی. انہوں نے جا کر کے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ بھی یہاں پر آئے, آپ نے بصرہ کے لوگوں کے گروہ پر حملہ کیا اور جب آپ کا قبضہ ہو گیا تو باغیوں کو آپ نے سزا دی, اور باغیوں میں سے جس کے اوپر قتل عثمان ثابت ہو گیا یا اس ہنگامے میں شرکت ثابت ہو گئی اس کو قتل کر دیا گیا. اسی میں معاملہ یہ تھا کہ ہرقوس ابن زہیر نام کا ایک شخص تھا جو بغاوت میں شامل تھا. جب اس کا معاملہ آیا, اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا اور اس کو قتل کرنے کا وقت آیا تو 6,000 آدمی اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ اس کو اگر قتل کیا تو 6,000 لوگ کھڑے حملہ کرنے کے لیے. تو حضرت قعقاع نے کہا کہ دیکھیے آپ نے جب مفسدین بصرہ سے قصاص لیا تو ان میں ہرقوس ابن زہیر پر آپ قابو نہیں پا سکے, آپ نے اسے قتل کرنا چاہا تو 6,000 آدمی اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور مجبوراً آپ کو اسے چھوڑنا پڑا. جب مصلحت کی بنیاد پر قاتل نے عثمان میں سے ایک شخص چھوڑ دیا تو حضرت علی پر کیا الزام؟ اس فتنے کا سدباب اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ صاحبان امیر المؤمنین کے زیر علم جمع ہو جائیں اور ہمیں اور اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں, جس کا نتیجہ یہ ہو کہ دونوں آپس میں پس کر کے رہ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مطالبہ ہو رہا تھا. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ سب لوگ ساتھ ہو جائیں, اس کے بعد ہم لوگ بدلہ لے لیں گے, کیونکہ یہ بات بھی آئی تھی اور تاریخ میں لکھی ہوئی بھی ہے کہ ایک موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کا سوچا اور کہا تو بیک وقت 10,000 لوگ نیزہ اٹھا کے کھڑے ہو گئے کہ ہم سب قاتلان عثمان نے بدلہ لو. کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت دیکھ رہے تھے, حالات دیکھ رہے تھے اور حالات کے تقاضے کے مطابق آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی بات کو حضرت قعقاع نے پیش کیا
تو کہا یہ معاملہ کسی ایک فرد یا قبیلے کا نہیں بلکہ ساری امت کے صلاح و فساد کا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ مقابلہ اور مقاتلہ پر امن اور عافیت کو ترجیح دیں گے۔ یہ وہی آخری گفتگو تھی جس کے بعد دونوں فوجیں مطمئن ہو گئیں، لیکن رات میں دھوکے سے دونوں طرف سے جو حملہ ہوا، اس حملے کے نتیجے میں ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آئیں کہ روکے، مگر ان کا میدان جنگ میں آنا افواہ بن گیا کہ دیکھو ام المؤمنین خود میدان جنگ میں آ گئی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھیوں میں اور جوش بڑھ گیا اور لوگ ٹوٹ کر کے لڑے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح یابی نصیب ہوئی اس وقت تک 13,000 لوگ مارے جا چکے تھے۔ اس سے جب فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ بات آ چکی ہے۔ اب آئیے ہم لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر آتے ہیں۔ عظیم سیاسی مدبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاتبین وحی میں آپ نے شمار فرمایا تھا، لیکن ان کی وجہ سے ایک طرف جنگ صفین ہوتی ہے تو دوسری طرف واقعہ تحکیم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسا معاملہ ہوا کہ امت کا ایک حصہ ٹوٹ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو بھی کافر قرار بیٹھا۔ کیا تفصیلات تھی؟ وہ یہ تھی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ امیر معاویہ کا معاملہ شام کے ساتھ کیا تھا۔ امیر معاویہ ابن سفیان فتح مکہ کے وقت میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کی خاطر، ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا فتح مکہ کے وقت میں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے۔ ابو سفیان اپنے خاندان کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، جس میں حضرت امیر معاویہ بھی ایمان لائے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا گیا تھا۔ امیر معاویہ کو کاتبین وحی میں شامل کیا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بڑے بھائی یزید ابن سفیان، بڑے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، شام کی طرف لشکر دے کر کے بھیجا۔ جب شام کی طرف یہ لشکر لے کر گئے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے، تو اس میں امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو گویا کہ انہی کی سرپرستی میں روم کے حالات امیر معاویہ نے پہلے ہی سے ہی دیکھے۔ ان کے انتقال کے بعد جب یزید ابن سفیان کا انتقال ہو گیا تو حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا حاکم ان کی جگہ بنا دیا۔ رومیوں کے خلاف جنگ میں آپ کا بڑا کردار رہا۔ قیصاریہ کی جنگ جس میں 80,000 رومی کام آئے، وہ جنگ امیر معاویہ کی ہی قیادت میں لڑی گئی تھی، اور امیر معاویہ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ اسلامی فوجوں کو بحری راستوں سے لے جا کر کے طرابلس اور سپرس یعنی قبرص جیسے علاقوں کو فتح کیا، اور بحری جنگوں کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اجازت مانگی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف وہ رسک ٹیکنگ ایبیلٹی ان کے اندر تھی، تو دوسری طرف ایسی جگہوں پر قدم بڑھانے سے ہرگز گریز کرتے تھے جہاں پر بلا وجہ انسان کام آئے۔ تو سمندر کی لڑائیوں کے تعلق سے ان کو اطمینان نہیں تھا، لہذا انہوں نے اجازت نہیں دیا تھا۔ یہ اجازت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، تو امیر معاویہ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی اور قبرص اور طرابلس کے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو شام کا حاکم بنا دیا گیا، یعنی شام کا جو صوبہ بنا تھا، اردن، فلسطین اور دمشق کو ملا کر کے ایک صوبہ بنایا گیا تھا۔ والی شام کی حیثیت سے آپ کا بڑا کارنامہ پہلی بحری جنگ، اس میں کامیابی ہے۔ آپ کے ہاتھوں قبرص، طرابلس فتح ہوا، نیز آپ کی حسن تدبیر سے شام سے متصل سرحد رومیوں سے ہمیشہ محفوظ رہی۔ دور عثمانی میں جب کوفہ، بصرہ اور مصر سے بغاوتوں کا عروج ہوا تو شام میں امیر معاویہ کی حسن تدبیر کی وجہ سے باغی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی بھی تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں کہ شام میں بھی ان کی کوششیں ہوئی، مگر جس طرح سے انٹیلیجنس سسٹم، جاسوسی کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ باریک چھوٹی چھوٹی خبریں بھی ان تک پہنچ جاتی تھی، اسی کو کاپی کر لیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر کی ایک اور خاصیت تھی کہ بڑے صحابہ کرام کو مدینے سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جو صحابہ کرام سابقون الاولون میں تھے، یعنی اول ایمان لانے والے مہاجرین بدر میں شریک تھے، ان کو باہر بسنے کی بھی اجازت نہیں دیا تھا۔ تو اس طرح سے موقر شخصیات کا ایک گروہ رہتا تھا کہ مشورے میں فوراً معاملہ حل ہو جایا کرتا تھا۔
امیر معاویہ بھی اسی طرح سے معاملہ کرتے تھے کہ اس طرح سے ہم نواؤں کی ایک جماعت بنا کر کے وہ رکھتے تھے. تو سیاسی اعتبار سے شام کو نہایت مضبوط قلعہ انہوں نے بنا لیا تھا. یہاں تک کہ باغیوں کو سبق سکھانے کا کام بھی آپ ہی سے لیا گیا تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باغی پہلے اتنے مضبوط نہیں تھے. ان کا کام یہ تھا کہ ہر مہینے 2 مہینے پر ایک گروہ آتا اور گورنر کے خلاف بھڑکاتا آ کر کے اور یہ احتجاج کرتا کہ گورنر کو بدلو. اس میں سے بعض کو سزا کے طور پر شام بھیجا گیا اور حضرت معاویہ نے جس طرح سے ان کو برتا اور تفصیل بھی آئی تھی کہ باغیوں نے حضرت معاویہ کے اوپر حملہ بھی کر دیا تھا. تو غصے میں آ کر انہوں نے خالد ابن ولید کے بیٹے عبداللہ ابن خالد ابن ولید کے حوالے کر دیا تھا اور انہوں نے کچھ دنوں کے لیے ان کو درست کر دیا تھا کہ ان کی بغاوت دب گئی تھی. یہ دیکھنے کے بعد امیر معاویہ تھے مدینے آ کر کے بغاوت کے مستقبل کا نقشہ اہل مدینہ اور اکابر صحابہ اور خلیفہ کے سامنے کھینچا اور اس سے خطرات سے سبھی کو آگاہ کیا. اس وقت تک اہل مدینہ اور حضرت عثمان کو اتنا وزن نہیں اس بات کو اتنا وزن نہیں دے رہے تھے. شام آنے کے بعد باقاعدہ ایک لشکر بھیجنے کی بھی امیر معاویہ تیاری کر چکے تھے, لیکن جس وقت لشکر بھیجا اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. باغی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے اور حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تھے. حضرت معاویہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عثمان ایک ہی خاندان کے تھے. جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا, چونکہ معاملہ حضرت امیر معاویہ سے آگے جانے کے بعد بنی امیہ کی حکومت کی شکل جب لے گا اور جب یہ اگلے سیزن میں بات شروع ہوگی تو پوری تفصیلات سامنے آئیں گی. مختصراً یہ کہ ہشام اور امیہ قریش قبیلے کے ایک ہی خاندان کے لوگ, 2 حصے. ان کے درمیان میں خانہ کعبہ کے معاملے کو لے کر کے, قیادت کو لے کر کے لڑائی ہو چکی تھی اور جس کی بنیاد پر بنو امیہ یعنی امیہ جو تھے وہ کچھ دنوں کے لیے شام شفٹ ہو گئے تھے اور شام کو وطن انہوں نے بنا لیا تھا. یہ کشمکش چلی آ رہی تھی. بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان کے تھے اور امیہ وہاں پر تھے. بعد میں آنے والے زمانے کے بعد جب ان کے خاندان کے لوگ واپس پھر مکہ آئے تو حضرت ابو سفیان اسلام سے پہلے ان کو جو قافلے جاتے تھے شام تجارت کرنے کے لیے, قریش کے جو قافلے جاتے تھے اس کی حفاظت کا کام ابو سفیان کے ہاتھوں دیا گیا تھا. تو ابو سفیان مستقل شام جایا کرتے تھے کہ شام کے لوگوں سے نیچے طبقے کے, اونچے طبقے کے, حکمراں طبقے کے سب کے درمیان ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس وقت ہرقل کے پاس, قیصر روم ہرقل کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا ہے تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ تلاش کرو کوئی شخص, کوئی مکے کا موقر شخص ہو تو اس کو لے کر کے آؤ, ہم اس سے اس نبی کے بارے میں بات کریں گے. تو ابو سفیان ہی ملے تھے. ابو سفیان کو ہرقل نے بلا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات اس نے معلوم کیا تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان کی پہنچ شام کے لوگوں میں کہاں تک تھی. 2 حیثیتیں, ایک تو امیہ وہاں پر رہے, دوسرے ابو سفیان کا آنا جانا رہا, اور بزنس طبقے میں جس کی پکڑ ہوتی بہت مضبوط پکڑ ہوتی ہے, یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. پھر امیر معاویہ 20 سال کا عرصہ انہوں نے بطور حاکم انہوں نے گزارا تھا اور عمومی طور پر نئی نسلوں کے مزاج سے ان کا سابقہ اور واسطہ پڑتا تھا. اسی طرح جب حضرت عثمان نے باغیوں کے سربراہوں کو جلا وطن کیا تو پہلے امیر معاویہ کے ہی پاس بھیجا کہ یہ مختلف دماغ اور ذہن کے لوگ ہیں, امیر معاویہ ان کے ذہنوں کی سائیکالوجی جانتے ہیں اور ان کو یہ ڈیل کر لیں گے. اور انہوں نے کوشش بھی کیا, ایک سیاسی مدبر اور مبصر ہونے کے ناطے انہوں نے باغیوں کی جڑوں کو پہچان لیا تھا اور خود ان کو راہ راست پر لانے سے قاصر رہے تو انہیں خالد ابن ولید کے بیٹے عبداللہ کے حوالے کر دیا. لیکن ان کی آتش فشانی کی ہلاکت خیزی مدینے تک پہنچانے میں دیر نہ کی. فوراً مدینے آئے تھے اور سارے صحابہ کرام, بڑے صحابہ کرام سے ملے تھے. لیکن معاملہ صحابہ کرام کا یہ تھا کہ حسن ظن سے کام لینا. سوچ نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہ حالات اتنی اچانک اس طرح سے تبدیل ہو جائیں گے. اتنی کوشش کے باوجود وہی ہوا جس کا خدشہ امیر معاویہ ظاہر کر رہے تھے. شہادت عثمان کے بعد مدینے پر باغیوں کی تسلط کی خبریں اور ان کی خون آلود قمیص اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اس انداز سے شام پہنچی, بلکہ ان نشانیوں کو جامع دمشق میں رکھ کر کی نمائش کرائی گئی. اب ذرا سوچئے صورتحال, وہ صورتحال ہمارے سامنے آ گئی تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مقام پر کوئی بھی ہوتا تو مقابلے کے لیے نکل پڑتا. جیسا حضرت عائشہ نکل پڑی تھی, بعد میں انہوں نے صلح کیا اور ہمیشہ نادم رہی, زندگی کے آخری لمحے تک نادم رہی کہ کاش میں جنگ جمل سے پہلے کیوں نہ دنیا سے رخصت ہو گئی.
तो कोई भी होता इस तरह का मामला उसके सामने आता। एक तो कोशिश कर रहे थे, मदीने दौड़ के आए भी थे, फौज भी भेजने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे पीछे तमाम ये तफसीलात गई वो। तीसरा कि जैसे ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो शहादत के बाद उनका खून आलूद कुर्ता और उनकी अहलिया मोहतरमा जिनकी उंगलियां कट गई थी वो उंगलियां ले जाकर के दिमाश्क में की जामे मस्जिद में नुमाइश के लिए लगा दी गई और उसका प्रचार किया गया कि इस तरह से मजलूमाना इनको काटा गया है और इनको शहीद किया गया है। तो गम और गुस्से का आलम देखिए, एक तो हाकिम मजबूत पोजीशन में जो सब कुछ कर सकता है, दूसरे हालात, जब हालात पूरी तरह से बर्पा किए गए तो अमीर मुआविया के पास उतनी ताकत भी थी, लोग गम और गुस्से में थे ही, और मदीने से जो खबरें पहुंच रही थी वो तीसरे चौथे के जरिए से पहुंच रही थी। मजीद इस खबर ने अहले शाम को सरफरोश बना दिया कि वो कातिलाने उस्मान को तहे तेग करके दम लेंगे। इस जज्बे पर उस खबर ने जलते पर तेल डालने का काम किया। लोगों को जब यह पता चला कि अली के नाहात पर खिलाफत हो गई है और उनकी खिलाफत में की बैत में बागी लोग भी पूरी तरह से शामिल हैं, बागियों की तादाद भी शामिल है, यह खबर जब वहां तक लोगों तक पहुंची और इस गलतफहमी ने जब और आगे गलतफहमी ये बढ़ी तो नतीजा यह होगा कि सबने तय कर लिया कि हम कातिलाने उस्मान से बदला लेकर के ही रहेंगे। अब एक तरफ तो ये मामला था, दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी मामला था। जो लोग बाद मुअर्रिखीन इस बात को भी पेश करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहां गलती हुई, जाहिर सी बात है उसको पेश करने से पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो सही रिवायतों के साथ हम तक पहुंची हैं उस पर भी नजर कर लेनी चाहिए। लेकिन हालात का भी जायजा लेना चाहिए कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बराह रास्त बरता था। हम सब जानते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो मुशीर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो मशवरे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शिरकत। यहां तक कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर इस्लाम लेकर के निकल पड़े, मदीने के बाहर निकल गए कि खुद साथ जाएंगे, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ा था कि खलीफतुल मुस्लिमीन, खुदा न खास्ता शिकस्त से अगर हम दो चार हुए तो फिर इस्लाम की बका मुश्किल हो जाएगी। आपने हजरत अली की बात को माना था, फिर मदीने वापस आ गए थे। लेकिन जब बैतुल मक़दिस की चाबी हवाले करने का मामला आया और उस वक्त मुसलमान पोजीशन में थे, सिर्फ मुतालबा आया था कि अपने बड़े को खलीफा को बुलाओ, हम हवाला करना चाहते हैं, तो उस वक्त हजरत उस्मान और दीगर खुलफा ने, दीगर सहाबे कराम ने मशवरा दिया था कि आप मत जाइए, आप इनकार कर दीजिए, इससे उनकी हिकारत होगी। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था नहीं, आप जाइएगा तो आप आलम इस्लाम पर आपके जाने का असर पड़ेगा और इससे इस्लाम की जीत होगी, दिल फतह होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माना, उनको अपना नायब बनाया और गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे के मुताबिक यकीनन बेहतरीन फायदा हुआ जो इनकार करने से नहीं हो सकता था। हजरत उमर गए तो बाकी इलाकों को भी देखा, तमाम फौजों को एक जगह जमा करके मशवरा भी कर लिया कहां कहां तक जाना है, नए हालात भी देख लिए उन्होंने। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का यही हाल रहा। यहां तक कि बागी जब आ गए थे तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की इजाजत के बाद हजरत अली ने समझा कि इन्हें भेज भी दिया था वापस। वो तो इनका सेकेंडरी प्लान था पहले से ही कि अगर वापस हो गए तो हम लोगों को और क्या करना चाहिए। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा की हिमायत में हमेशा पेश रहे। उन्होंने देखा था कि मामले की खराबी हुक्काम की तब्दीली के मामले को लेकर हुई है। बागियों को जो मामला था, जिस रीजन से मदीने का इन्होंने घेराव किया था, जिसकी तफसीलात आई, इनका रीजन यह था कि गवर्नरों को चेंज करो। और बाद गवर्नरों के ताल्लुक से उनको गलतफहमियां थी कि उस हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खानदान के लोगों को तरजीह दिया, जबकि पिछले मुहाजरात में हम ये बात पेश कर चुके हैं कि 40 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 4 लोग थे जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के थे, बाकी उनके खानदान के नहीं थे। और जहां तक जागीरें देने का मामला और उनको पैसे देने का जो मामला था, तो हजरत उस्मान के पास खुद ही इतनी दौलत थी कि बैतुल माल से उनको लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इन चीजों ने गलतफहमी पैदा किया था और गवर्नर यानी हुक्काम की तब्दीली को लेकर के मुतालबे हुए थे, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सोचा कि बेहतर यह है कि सारे गवर्नरों को पहले माजूल कर दिया जाए, उनको हटा करके दूसरे गवर्नर्स वहां रखे जाएं ताकि फितना और बढ़ करके नए सिरे से हमारे सामने ना आए। यह हजरत अली की सोच थी।
ممکن تھا کہ اس سے اس کے اندر یہ بھی چیزیں تھیں کہ بعض کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی طرز انہوں نے اختیار کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبے عرصے تک کسی کو ایک مقام پہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑی سائیکالوجی ہے، کسی ایک مقام پر رہنے کی وجہ سے، ایک مقام پر رہنے کی وجہ سے ایک طاقت بن جاتی ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سلطنتیں ٹوٹ کر کے گورنروں کے تحت ہو گئی ہیں اور وہ الگ سے بادشاہ بن گئے۔ اس سائیکالوجی کے تحت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز تھا اسی کو اپناتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو ہٹانا چاہا، لیکن اس میں سب سے اہم جو بات یہ تھی کہ سارے گورنروں کو پہلے معزول کر دیا جائے تاکہ صورتحال قابو میں آ جائے۔ آپ نے یہی کیا، ہر جگہ معاملہ ٹھیک رہا، مصر میں تھوڑی سی شورش ہوئی لیکن وہی معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب آپ سہل ابن حنیف کو امیر معاویہ کی جگہ شام کا حاکم بنا کر بھیجا تو تبوک کے مقام پر ہی امیر معاویہ کے سواروں نے روک لیا اور واپس کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کو بیعت کی دعوت دی، لیکن ان کی طرف سے انکار آیا کہ پہلے قاتلان عثمان کا بدلہ لے لیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں تب ہم بیعت کریں گے۔ جو صورتحال بن چکی تھی شام میں، اس صورتحال میں یہی مطالبہ ہو سکتا تھا کسی ایک گورنر، کسی ایک حاکم سے، لیکن اس صورتحال کے ساتھ ساتھ خلافت اور شریعت مطہرہ کا جو طرز اور طریقہ تھا، جو طرز اور طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے سیکھا تھا، جو ان کی تربیت سے انہوں نے حاصل کیا تھا، خلفائے ثلاثہ کے دور میں انہوں نے جو دیکھا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطالبہ کرتے کہ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ قصاص، خون بہا، اس کا مطالبہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی وارث تو کرے گا نا، اور وارث اس وقت کرے گا جب کسی خلیفہ کو مان لو، پہلے مانو گے تب تو دعویٰ کرو گے، بغیر مانے ہوئے دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ پہلے قصاص کے تالی ولی امر یعنی خلیفہ کی اطاعت کر لے، اس کے بعد خون عثمان کا وارث اپنا دعویٰ پیش کرے، اس وقت شریعت مطہرہ کے مطابق حکم کا نفاذ کیا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق تھا۔ یہ بات پچھلے محاضرے میں بھی آ گئی کہ حضرت نائلہ تک بھی کسی قاتل کا نام بتانے سے قاصر تھی۔ جب کسی کا نام ہی سامنے نہیں تھا تو کس کس کو قتل کیا جاتا، کس معاملے کے اندر؟ ہاں، رہ گئی بات بغاوت کی، شورش کی، تو اس کے واسطے اسٹیبلٹی چاہیے تھی، استحکام چاہیے تھا۔ صورتحال مدینے کی یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہو سکی۔ 2 ایسے موقع پیش آئے تاریخ اسلامی میں کہ جس میں حرمین شریفین میں نماز ادا کرنی مشکل ہو گئی۔ ایک تو یہ والا وقت، دوسرا بعد میں قرامتہ کا دور جب آیا 4 صدی ہجری کے اندر، تو حرم شریف میں یعنی اس سال حج بھی نہیں ہو سکا تھا، جو حجر اسود اٹھا کر کے وہ مصر لے کر کے چلا گیا تھا، ایک بڑی لمبی تاریخ ہے وہ۔ تو اس میں اس اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ابھی اولین دور کے لوگ موجود تھے۔ نماز کو کیا تہجد کے وقت میں اتنی کثیر تعداد جمع ہوتی تھی کہ جمعہ اور عید کا گمان ہوتا تھا۔ ایسے عالم میں کتنی مجبوری ان حضرات کی رہی ہوگی اور کتنا خوف اور ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں ہوگا کہ کون صحیح راہ پہ ہے اور کون باغیوں میں مل گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا نا کہ کیسے میں بدلہ لوں، تمہارے گھروں میں یہ موجود ہیں، تمہارے غلاموں میں یہ موجود ہیں، میں کیسے بدلہ لے لوں؟ میں سب کو پکڑ کے کاٹ نہیں سکتا۔ اور کچھ باغیوں کی ایک تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتی تھی۔ ہمیں یاد ہوگا کہ جب ہم لوگوں نے بصرہ، کوفہ اور مصر کے بارے میں بات کیا تھا تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ان تینوں علاقوں کے گروہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ حضرت عثمان کو ہٹائیں، قتل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، ہٹا کر کے تینوں میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ پہ رکھے۔ مصر کے لوگ حضرت علی کا نام لے رہے تھے، جہاں پہ عبداللہ ابن سبا اپنا کھیل کھیل رہا تھا، ان کی الوہیت اور وسیع رسول ہونے کا کھیل کھیل رہا تھا، جس کی تفصیلات بھی آئی تھیں کتاب میں، وہ پوری تفصیل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ وہ باتیں آئیں گی۔ بصرہ کے لوگ جو تھے وہ حضرت زبیر کو چاہ رہے تھے، کوفہ کے لوگ تھے وہ حضرت طلحہ کو چاہ رہے تھے، اور خاموشی کے ساتھ لوگ آ کے ملے بھی تھے، مگر ان حضرات نے انکار کر دیا تھا۔ اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس میں سے کسی ایک کو متعین کیا جائے گا اور اس کے در پردہ اپنی منمانی کا کام کیا جائے گا۔ اور منمانی میں سب سے اہم ترین جو چیز یہ تھی کہ بیت المال میں رقم آ کر کے جمع ہو رہی ہے اور منمانی اس کا کوئی استعمال نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کا منمانی استعمال ہوگا۔ اور مزید یہ بھی اس کے اندر چیزیں تھیں کہ آپس میں لڑا دیا جائے گا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے. اشتر نخعی کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ باغیوں کی پارٹیوں کے ساتھ وہ شامل تھا جو بعد میں جا کر کے جنگ صفین تک بھی وہ پہنچا. تو اس طرح کے حالات تھے. تو ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حضرت علی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ہوتا ہرگز نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک کہ جب امیر معاویہ کو حضرت امیر معاویہ نے قبضہ کر لیا علاقوں کے اوپر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد سے خلافت ان کے حوالے کر دی اور صلح کر لیا, جس کو عام الجماع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جو حضرت حسن کے عنوان میں تفصیل سے بات آئے گی. تو امیر معاویہ نے قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مطالبہ تھا وہ عین شریعت کے مطابق تھا. لیکن جب یہ معاملہ ہوا نہیں تو اس وقت ضروری یہ ہو گیا تھا کہ اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہیں ان کو زور اور زبردستی کے ساتھ بیعت کرایا جائے, اور اس کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنا پڑا مجبوراً, کیونکہ حالات خراب ہو رہے تھے, مزید مطالبے بڑھتے جا رہے تھے. انہی تیاریوں میں خبر مل گئی کہ بصرہ پر حضرت طلحہ اور زبیر کا قبضہ ہو چکا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ چلے گئے. جب بصرہ سے واپس آئے تو مدینہ منورہ کے بجائے کوفہ میں قیام کیا اور کوفہ میں تیاریاں کی. کوفہ میں تیاریاں کرنے کے بعد دجلہ کے پاس ایک مقام صفین ہے, اس مقام پر آ کر کے فوجیں جمع ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھی, حضرت امیر معاویہ کی فوج. سب سے وہاں پر پہنچنے کے بعد مصالحت کی دونوں طرف سے کوشش ہوتی رہی. تاریخ کے حوالے تلاشیں تو وہاں یہ بھی بات مل جائے گی کہ امیر معاویہ بھی جنگ سے بچ رہے تھے, لیکن ایک ہی بات ان کی پارٹی کی طرف سے, ان کی جماعت کی طرف سے یہ تھی کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لے لیا جائے. بلکہ آگے چل کر کے یہ بات بھی آئی تھی کہ علی کی فوج میں جو لوگ وہ شامل ہو گئے ہیں جو باغیوں کے ساتھ شامل تھے, علی اگر ان کو الگ کر دیتے ہیں تو ہم لوگ ان سے معاہدہ کر لیں گے. لیکن حضرت علی کا جو موقف تھا وہ موقف سب سے صحیح تھا کہ آپ حضرات پہلے معاملے کو طے کر لیں, اس کے بعد معاملہ حل ہو جائے گا. بلکہ ایک مورخ مسلم تاریخ عہد صحابہ اور جدید ذہن کے شبہات بہت اچھی تحقیق پیش کیا ہے, اور واللہ عالم بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, مگر انہوں نے ایک بات ایسی پیش کی ہے جو لگتا ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر حسن نیت کا معاملہ تھا تو یہ رہا ہوگا. وہ یہ تھا کہ جب خبریں ملی, کیونکہ وہ سیاسی مبصر تھے, وہ آگے بھی بہت سوچتے تھے, جب یہ خبریں ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت ہوئی ہے تو چونکہ کسی کا رخ باغیوں میں کلیئر نہیں تھا, تو باغیوں کی جماعت کے بہت سارے لوگ حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے ہیں اور اپنا مطالبہ منوانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کئی طریقے پر, جس کا ایک بڑا نمونہ آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن ابو بکر جو باغیوں کے ساتھ شامل تھے, لیکن یہ تائب ہو گئے تھے, نادم ہو گئے تھے. کیسے؟ جب حضرت عثمان غنی کے گھر میں یہ لوگ کودے ان کو قتل کرنے کے لیے, تو تمام مورخین نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ سب سے پہلے محمد ابن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑا تھا. محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے, جن کی تفصیلات ان کا تعارف آ چکا ہے, دہرانے کا وقت نہیں, اس لیے کہ آج پہلے ختم کرنا ہے. تو لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد کا نام لے کر کے ان کو آر دلایا کہ تمہارے باپ ہوتے تو یہ پسند نہ کرتے میرے ساتھ ایسا معاملہ. اس پر وہ شرمندہ ہو کر کے وہاں سے چلے گئے تھے, اور اس ندامت کے تحت جو ہے انہوں نے باغیوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا, اور قتل عثمان اور بغاوت کے معاملے میں ان کا ہاتھ بعد میں نہیں تھا. لیکن پہلے کا جو ان کا معاملہ تھا مصر میں, خاص طور پر وہ اور حذیفۃ الیمان کے بیٹے محمد ابن حذیفہ ابن یمان, ان دونوں نے مصر میں خلافت عثمانی کے خلاف شورش پسندوں کا ساتھ دیا تھا. اتنی باتیں حضرت امیر معاویہ کو معلوم تھی. جب حضرت علی خلیفہ بن گئے اور خلفاء کو تبدیلی کا معاملہ, حکام یعنی گورنروں کی تبدیلی کا معاملہ آتا رہا, تو اس میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا دیا. اس سے حضرت امیر معاویہ کے ذہن میں بات آئی کہ چونکہ ان کے پلان میں یہ بات تھی کہ اپنے پسند کے گورنروں کو بٹھایا جائے گا وہاں پر, تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اگر انہوں نے گورنری کے عہدے سے ہٹا دیا تو پھر قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کی خاطر کوئی موجود نہیں رہ جائے گا. اس لیے انہوں نے اپنا اسٹینڈ لیا تھا. یہ انہوں نے تعویل پیش کیا ہے, لیکن بہرحال تعویل جو بھی ہو, حسن نیت بھی ہو, مگر اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مطالبہ تھا وہ زیادہ بہتر تھا.
پہلی جو جنگ ہوئی ہے پینے کے پانی کے معاملے کو لے کر کے ہوئی تھی کہ شامی لشکر نے دریائے دجلہ پر قبضہ کر لیا تھا اور پانی کی اجازت نہیں تھی، تو بزور شمشیر طاقت کے بل پر حضرت علی کے لشکر کو پانی حاصل کرنا پڑا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دریائے دجلہ کا کنارہ آیا تو انہوں نے سب کے لیے پانی کی عام اجازت دے دی کہ کسی کے لیے پانی نہ روکا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحانہ کوششیں چلتی رہی، اسی طرح سے کئی مہینے گزر گئے، جنگ نہیں شروع ہوئی، لیکن مطالبے وہی ہوتے رہے۔ ایک طرف سے مطالبہ کہ حضرت علی باغیوں کو واپس کریں، نکال دیں، حضرت علی کا مطالبہ کہ پہلے بات کو مان جاؤ تاکہ ہم سب مل کر کے اس معاملے کا حل نکال دیں۔ جنگ محرم سے کچھ پہلے شروع ہوئی، لیکن محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا تو چونکہ محرم کو بھی شہر حرام میں شمار کیا جاتا ہے جس میں عرب پہلے بھی جنگ نہیں کرتے تھے، تو محرم کا بہانہ لے کر کے خاص طور پر وہ جو جماعت جو دونوں جنگ میں شریک نہیں تھی کہ کوشش یہ تھی کہ لوگ لڑے نہ، لڑنے میں یقیناً مورخین نے ایک ڈیٹا یہ بھی پیش کیا ہے کہ اس لڑائی میں جو صلح پسند لوگ تھے، صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو ہرگز نہیں چاہتی تھی، ان کی اکثریت اس میں شریک نہیں ہوئی تھی، اکثریت انہی حضرات کی شریک ہوئی تھی جو کسی نہ کسی طریقے پر باغیوں میں شامل تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بتاتا ہے کہ اس میں باغیوں کی اکثریت تو ماری ہی گئی مگر اچھے لوگوں کی بھی شہادت ہوئی، جیسا کہ بصرہ کے معاملے کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے مقتولین کے پاس اور جب حضرت طلحہ کی لاش کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس میں کوئی کام کے لوگ نہیں آئے ہیں، مگر دیکھو یہ کام کے آدمی ہے، یہ کام کے ہیں، یہ کام کے آدمی ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بات آئی کہ انہوں نے انتقال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کے فوج کے کسی ساتھی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو حضرت علی بے ساختہ کہہ اٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً صحیح فرمایا تھا کہ طلحہ بیعت سے قبل دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے حضرت علی نے جا کے کہا کیا یاد نہیں ہے تم کو کہ حضور نے فرمایا تھا ایک دن جب ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے جا رہے تھے تو حضور نے کہا کہ علی کو دوست کہتے ہو؟ ہاں ہاں دوست کہتے ہیں، یاد کرو اس دن جب تم علی کے خلاف لڑو گے۔ یاد آ گیا، وہ پلٹ کر کے نکل کر چلے گئے اور جاتے جاتے انہوں نے دیکھ لیا، عمار ابن یاسر کو دیکھ لیا، ان کا معاملہ آگے آتا ہے۔ محرم میں جنگ بند کر کے ایک مہینہ پھر کوشش ہوئی، مگر امیر معاویہ ہی کا معاملہ نہیں تھا، ادھر جو ہے عمرو ابن العاص کا بھی معاملہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ عمرو ابن العاص بھی شریک ہو گئے تھے کیونکہ ان کو گورنری کے عہدے سے وہاں سے مصر سے ہٹایا گیا تھا۔ یہ بھی غلط فہمیوں میں شکار ہو گئے تھے کہ حضرت علی کے ساتھ باغی لوگ دے رہے ہیں اور ان کے اثرات ان کے فیصلوں میں دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے عمرو ابن العاص بھی شریک تھے اور وہ بھی مشورہ دے رہے تھے، اور اس مشورے کی وجہ سے یہاں پر محرم میں بھی جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ پھر کوشش ہوئی، نہیں ہوئی، بالآخر جنگ چلی، اور سفر کے مہینے میں جب جنگ ہوئی تو 7 دن تک جنگ چلتی رہی، اور ان 7 دنوں کے اندر 80,000 سے زائد مسلمان مارے گئے۔ تاریخ اسلام میں مسلمانوں یعنی جو قدیم تاریخ ہے مسلمانوں کی آپس کی جنگ میں اس کے پہلے کبھی اتنے خون مسلمانوں کے نہیں بہے تھے۔ یہاں تک ایک ڈیٹا پیش کیا گیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہو گیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، ان تینوں صحابہ کرام کے علاقے میں اسکندریہ سے لے کر کے کابل اور چائنا بارڈر تک بھی اسلام پہنچا، اور ان تمام پہنچ میں تقریباً 4-4.5 ہزار علاقے فتح ہوئے۔ ان تمام فتوحات کو بھی ملایا جائے تو مسلمان اتنے شہید نہیں ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ جنگ یرموک جس میں 2,40,000 کی فوج لے کر کے ہرقل آیا تھا، اس میں مسلمان کامیاب ہوئے تو مسلمانوں کا نقصان صرف 3,000 ہوا تھا، لیکن اس میں 80,000 سے بھی زائد مسلمانوں کا قتل ہوا۔ اب جنگ جب چھڑ چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ گیا تھا کہ خیر اسی میں ہے کہ جنگ جیتا جائے، اور جنگ جیتنے کے قریب تھے۔ جب دکھنے لگا شامی فوج کو کہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت رہے ہیں تو ایک مشورہ آیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاص نے ہی مشورہ دیا تھا، بعض نے لکھا کہ امیر معاویہ نے لکھ دیا تھا، کسی نے بھی دیا ہو، مگر شامی فوج کی طرف سے ایک عجیب صورتحال دیکھنے کو آئی کہ نیزوں پر قرآن نظر آنے لگا۔ شامی فوج نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیا اور اعلان ہونے لگا کہ ہمارا فیصلہ اب اس کے مطابق ہوگا۔
شدید جنگ کا آغاز ہوا، 7 دنوں تک مقاتلہ اور مقابلہ کا بازار گرم رہا، بالآخر 10 سفر کی جمعہ کی صبح تک جنگ کا پلہ امیر المؤمنین حضرت علی کی طرف جھکنے لگا۔ جب شامی فوج کو شکست کا اندازہ ہونے لگا تو اہل شام اپنے نیزوں پر قرآن بلند کر کے پکارنے لگے، یہ خدائے عز و جل کی کتاب ہے، اپنے اور ہمارے درمیان اس فیصلے کو منظور کر لو، اور اہل شام نہ رہے تو مغربی سرحد کی کون حفاظت کرے گا، اور اہل عراق اگر نہ رہے تو مشرقی سرحدوں کی کون حفاظت کرے گا، لہذا صلح کر لو۔ یہ آواز بلند ہوئی۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں قرائے کرام تھے۔ قرہ کا ایک لفظ آتا ہے، ایک گروہ تھا، یہ قرآن مجید کو بہت اچھی طرح پڑھتے تھے۔ عراق کے اکثر لوگ عراق کے تھے، یعنی کوفہ اور اطراف کے تھے، مگر ہر چیز میں ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے فوراً ایکشن کرنے والے تھے۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے مان لیا کہ ہاں قرآن ہی ہمارا فیصلہ کرے گا، ہمارا قرآن ہی فیصلہ کرے گا۔ دوسرا گروہ یہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت علی خود بھی کہتے تھے کہ حضرت علی جانتے تھے کہ ایک جنگی چال ہے، اگر صلح کرنی ہوتی تو اتنی جانیں گنوانے کے بعد کیوں ہوتی، یہ ایک جنگی چال ہے کہ ہار رہے ہیں تو یہ جنگی چال ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خدا کے بندو لڑائی جاری رکھو اور دیکھو کہ میں نہ آؤں، میری بات یاد رکھنا، فتح بہت قریب ہے، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، اگر تم میری بات مانتے ہو تو جنگ جاری رکھنا، اگر تم نافرمانی پر آمادہ ہو تو جو چاہو کرو۔ لیکن اہل شام کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی، امیر المؤمنین حضرت علی کی اکثر فوج نے مصالحت کو مان لیا اور جنگ رک گئی۔ ایک دم فتح کے قریب کا معاملہ تھا مگر جنگ رک گئی اور کئی دنوں تک مکاتبت چلتی رہی، بالآخر تحکیم کے معاملے پر اتفاق ہو گیا۔ تحکیم کا معاملے پر اتفاق ہو گیا۔ تحکیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جج بنا دیا جائے، حکم بنا لیا جائے۔ اب تحکیم کی تفصیلات آگے آئیں گی، مختصراً یہ کہ یہ طے ہو گیا کہ شامی فوج سے کوئی ایک جج بن جائے اور کوفی فوج یعنی حضرت علی کی فوج سے کوئی جج بن جائے، اور یہ کتاب اللہ کی روشنی میں جو فیصلہ کریں گے اس کو سب مان لیں گے۔ یہ اطمینان لوگوں کو ہو گیا۔ اب حق پر کون تھا اس جنگ میں، اس معاملے کے اندر حق پر کون تھا، اس کے بارے میں بہت تواتر کے ساتھ علامہ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث تواتر یعنی شہرت کے ساتھ سب کی زبان پر جس کا تذکرہ ہو، ثابت ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ اے عمار ابن یاسر تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور اس پر تمام مورخوں کا اتفاق ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ تھے وہ، اور حضرت علی کے ساتھ تھے، انہی کی فوج میں رہ کر کے شہید ہوئے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی فوج نے ان کو شہید کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ شیخ الاسلام حافظ احمد ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت اور اجماع سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ سب مومن اور مسلم تھے، لیکن سیدنا علی ابن طالب اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے زیادہ حق پر تھے۔ یہ متفقہ طور پر بات ثابت ہے، اور یہ چیز جب انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھایا اس کے پہلے ہی دکھ گیا تھا کہ عمار ابن یاسر حضرت علی کے ساتھ ہیں اور امیر معاویہ کے کسی فوجی نے ان کو شہید کر دیا، جس کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ اب جو صلح پسند لوگ دیکھیں گے یہ فوج بکھر جائے گی، شامی فوج بکھر جائے گی، لہذا تحکیم کا معاملہ سامنے لایا گیا، اور تحکیم کا معاملہ ایک ایسا رخ بنا کہ جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی تمنا کر کے شہید ہوئے، موت کی تمنا کر کے شہید ہوئے۔ کہ اور بکھراؤ کس میں ہوا؟ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ہوا۔ اس میں قرہ کا بڑا یہ کام تھا، انہوں نے پہلے بات کو مانا نہیں، جب یہاں تک کہ حضرت علی نے کہا کہ میری بات مانتے کیوں نہیں ہو، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ معاملہ قرآن کا ہے، مان لو ورنہ تمہارا بھی معاملہ ویسے ہی کریں گے جیسا عثمان کا کیا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر جب تحکیم کا معاملہ آیا تو حضرت علی نے کہا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص کو جج بنا دیا گیا۔ ان کی پارٹی نے کچھ نہیں کہا، شامیوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے معاملے کا جج عبداللہ ابن عباس کو بنا دو، یہی قرہ کھڑے ہوئے، یہ تو تمہارے اپنے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے؟ کہا حسن کو بنا دو، کہا بھائی یہ تو بیٹے ہیں، یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور انہوں نے زبردستی کر کے، حضرت علی نہیں مان رہے تھے، کہا ابو موسیٰ اشعری کو بلا کر کے لاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی نہیں مان رہے تھے مگر مجبور تھے، اور کہا ٹھیک ہے جو فیصلہ ہونا ہو، اور آخری دم تک ان کو اطمینان نہیں رہا، اور نتیجہ جو ہوا انشاءاللہ واقعہ تحکیم اور اس کی تاریخی الجھنیں انشاءاللہ 30 مارچ میں کو آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ 5 جمعے تھے اور 30 مارچ والا جمعہ بھی ہم لوگ استعمال کریں گے، بلکہ اب 3 سیشن ہمارے رہ چکے ہیں،
30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल। तो 30 मार्च को ये उन्वान पूरा हो जाएगा। 6 अप्रैल में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हुकूमत का मामला पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से खिलाफत राशिदा का सीजन हम लोगों का इस साल का मुकम्मल होगा और 13 तारीख को इंशाअल्लाह किताब का इजरा होगा। उसमें 30 मार्च वाले में इंशाअल्लाह ये तमाम उन्वान भी आएंगे, एक मिल्लत के 2 हुक्मरां, शहादत अली, शहादत खिलाफत राशिदा, ये मामला आएगा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 13 तारीख को दुआ फरमाए कि किताब मुकम्मल हो जाए अपने